انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ ہاتھ، پاؤں، سر، یہ سارے اعضاء مل کے ایک انسان بنتا ہے۔ اگر یہ اعضاء ٹھیک ہیں تو پھر یہ انسان بھی ٹھیک ہے، اگر یہ اعضاء ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ انسان ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو یہ انسان نظر آئے گا، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ عوان صاحب ہیں، یہ پٹھان صاحب ہیں، لوگ کہیں گے، لیکن اعضاء ٹھیک نہیں ہیں۔ زبان غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھ غلط استعمال کر رہا ہے، ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ غلط اعضاء کا غلط استعمال ہونا یہ انسان کو انسانیت سے نکالتا ہے۔ اور انہی اعضاء میں سے ایک چیز جو ہے تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے جرم کے اعتبار سے وہ بہت بڑی بن جاتی ہے، اور محبت کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے اعتبار سے بھی اس کا بہت عمل دخل ہے، اور اس کو زبان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زبان ہے کتنا سا ہے؟ زبان ٹھیک ہے، یہ ترجمان ہے، انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ میں خاموش ہوں، بیٹھا ہوں مجلس کے اندر، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا اچھا انسان ہے، بہترین ہے، لیکن زوئی میری زبان بولنی شروع کرے گی، اور اگر صحیح بولے گی تو اس کے اندر نکھار آئے گا، اور اگر یہ غلط بولے گی تو انسان کی شخصیت کا پتہ چل جائے گا، یہ کیسا ہے، کس کردار کا آدمی ہے۔ یہ جو زبان ہے اور اس کے ایک ایک بولنے میں تو ہم بول دیتے ہیں، زبان چل رہی ہے، ہم بول رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو دور چل رہا ہے، آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی کا جو وقت چل رہا ہے، میرے محترم دوستو، اس سے پہلے نہ زمانہ ایسا تھا، نہ وقت ایسا تھا، لوگ اچھے، ڈرنے والے، خوف کھانے والے، لیکن اس وقت حالت ایسی آ گئی ہے، اس وقت انسان اتنا آگے نکل گیا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے نہ اس کے متعلقین محفوظ ہیں، غلط انسان، غلط بول والا، نہ اس کی بیوی محفوظ ہے، نہ اس کے ماں باپ محفوظ ہے، نہ اس کے بہن بھائی محفوظ ہے، نہ اس کی زبان سے اسلام محفوظ ہے۔ آپ خود سوچیں، پہلے لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ کہتے جی چھوڑو اس بات کو، چھوڑو، میں بڑا گنہگار ہوں، کوئی اور بات کرو۔ اور ابھی زمانہ شریعت کی بات کرو، نقل کفر نہ باشد، اللہ معاف فرمائے، کہتے جی چھوڑو شریعت کو پرے رکھو، کہتے نہیں کہتے؟ ہر دوسرا آدمی یہ بات کر رہا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو کلمہ کفر کہا گیا ہے، اور کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا، بعض ایسے کلمات ہیں انسان نکالتا ہے کافر ہو جاتا ہے، جب کافر ہوتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کسی نے شریعت کی بات کی، اسلام کی بات کی، آگے تو اس نے کہا رکھو اپنی شریعت، میں نے بڑی شریعت دیکھ لی ہے، کلمہ کفر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بات کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کے بارے میں بات کرنا، مقدس ہستیاں صحابہ اور آل بیت کے بارے میں بات کرنا، اور زبان سے ہلکے بولوں کو نکال دینا، آج انسانیت اس کو کچھ سمجھ نہیں رہی، اور اس ساری کی ساری جو بنیاد ہے وہ دل اور زبان ہے۔ دل ہانڈیا ہے نا، ہانڈیا جس میں ہم سالن پکاتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک چمچہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چمچہ۔ اب چمچہ ہانڈی کے اندر ڈالیں گے تو ہانڈیا کے اندر جو چیز ہوگی چمچہ وہی نکالے گا نا۔ اس کے اندر دال ہوگی تو چمچہ کیا نکالے گا؟ دال۔ اس کے اندر گوشت ہوگا تو چمچہ گوشت نکالے گا۔ زبان یہ ترجمانی ہے، یہ چمچہ ہے، دل کے اندر جو کچھ ہوگا زبان وہ نکالے گی۔ دل کے اندر خوف ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے،
تو میرے محترم دوستو زبان میٹھے بول بولے گی، کیونکہ دل ہڈیا ہے، زبان اس کے اندر جو اتری ہوئی چیزیں ہیں ان کو باہر نکال کر بتا دے گی، اس کا دل خراب ہے یا ٹھیک ہے، اس کی زبان خراب ہے یا ٹھیک ہے۔ اور ایک ایک بول اتنا قیمتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے 90 سال عمر ہو گئی ہے اور 90 سال میں یہ شخص کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور اس کے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، اس کے وجود میں طاقت ختم ہو گئی ہے، چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں ہے یہ شخص، 90 سال تک باغی اور کفر کی اندھیر وادیوں کے اندر سرگرداں رہا، اللہ کا تعارف نہیں اس شخص کو۔ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت، رفعت اور مقام اس کو نہیں پتا۔ 90 سال کفر اور شرک میں گزری، 90 سال کے بڑھاپے میں جا کے کسی نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، اس بوڑھے کو سمجھ آ گئی، اس 90 سال کی عمر میں زبان کو ہلاتا ہے اور ہلا کر کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بول کہاں سے نکلا ہے؟ زبان سے نکلا ہے۔ ان کی طاقت کتنی ہے؟ پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا ایک آدمی زمین کی دھرتی پر بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے اور دل سے اقرار کرتا ہے، کلمے کو کلمے کی شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نے پڑھا زمین کے سینے پر بیٹھ کر، فرمایا ایک فرشتہ اس کے اجر کو لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے اور آسمان سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آتا ہے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو اوپر کدھر جا رہا ہے؟ کہ زمین میں ایک شخص نے کلمہ توحید پڑھا ہے، یہ مسلمان کے بارے میں کلمہ توحید پڑھا ہے، میں اس کے اجر کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا تو کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر جا رہا ہوں۔ بول کتنا ہے، وقت کتنا ہے، زبان نے کلمہ توحید پڑھا ہے، اس پر توحید کے نغمے جاری ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور ساتھ دل کی دھڑکنوں سے اس نے قبول کیا ہے، ابھی یہ زمین پر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا نہیں ہے، مغفرت کا پروانہ دھرتی پر آ گیا۔ جس عورت کو دیکھنا حرام، بات کرنا حرام، کلام کرنا حرام، جب نکاح ہوتا ہے تو کوئی نکاح کے دوران کوئی بھاری پتھر تو نہیں اٹھانا پڑتا، مولوی صاحب کہتے ہیں پہاڑ سر پہ اٹھاؤ، پہاڑ کی چوٹی کو سر کرو، فلاں کرو تب بات بنے گی، وہیں بیٹھا ہوا ہے اور نکاح خواہ کہتے ہیں تو نے قبول کیا ہے، یہ زبان سے کہتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا ہے، بس چند لمحوں میں چند جملے نکالے، جس کو دیکھنا حرام تھا زندگی کی ساتھی بن گئی۔ اس کو حلال کس نے کیا؟ زبان کے بول نے، اس زبان سے نکلنے والے الفاظ نے۔ ذرا سوچو تو صحیح نا کہ اس کو دیکھنا، بات کرنا، سوچنا اس کے بارے میں حرام ہے، زبان سے بول نکلے، اللہ نے اس کی شریک حیات کو اس کا بنا دیا اور بیٹھا ہوا ہے، زبان سے بول نکال دیے طلاق کے، ساری زندگی کی ساتھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا سلسلہ۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مجھے ایک بچی نے استقامت سکھائی ہے، کہتے ہیں بارش کا موسم تھا، بارش کے بعد کیچڑ بنا ہوا تھا، میں گلی سے گزر رہا تھا، سامنے سے ایک بچی آئی، میں نے اس بچی کو کہا بیٹا سنبھل کے چلنا، گر نہ جاؤ کہیں، کہتی ہے مجھے آگے سے وہ بچی کہنے لگی میں گر گئی پھر کھڑی ہو جاؤں گی، حسن بصری تو سنبھل کے چلنا، اگر تو پھسل گیا امت کا کیا بنے گا؟ کہتی اس ایک بچی نے مجھے استقامت سکھا دی۔ اب بول کتنے نکلے، حسن بصری کی زندگی بدل گئی۔ ہمیں بیٹھے ہوئے جی کسی پہ طنز کر رہے ہیں، کسی پہ تانا کر رہے ہیں، کسی کو بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں فلاں تو زانی ہے، کسی کو بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ فلاں تو شرابی ہے، نگاہوں سے دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا،
کہتے ہیں دور سے میں نے ایک سواری اونٹ وہ آتا ہوا دیکھا، کہتے ہیں جب وہ میرے قریب آیا اس سواری کے اوپر ایک بوڑھی عورت تھی، میں نے کہا اماں کدھر سے آئی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے اتم الحج والعمرۃ للہ۔ میں سمجھ گیا یہ عورت حج کے سفر سے واپس آئی ہے۔ میں نے کہا اماں کدھر جا رہی ہو؟ کہتے وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ میں سمجھ گیا یہ راستہ بھٹک گئی ہے۔ میں نے کہا کس طرف کا ارادہ ہے؟ ادخلوا المصر۔ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ میں نے شہر کی طرف جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت کو کہا میں بھی شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ آگے سے کہہ رہی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور میں آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں نے عربی کے اشعار پڑھے تو وہ بوڑھی عورت اوپر سے کہتی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے اگر پڑھتا ہے تو پڑھ ورنہ اشعار چھوڑ دے۔ کہتے ہیں میں نے اشعار پڑھنے چھوڑ دیے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال کیا۔ آگے سے قرآن کی آیت پڑھتی ہے وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے اوپر ظاہر ہو جائیں تم ان کو برا سمجھو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت اپنے آل و عیال کے بارے میں سوال کرنے کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے کہا اماں کہ تمہاری کوئی آل اولاد ہے؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس کو آل اولاد بھی دی ہے۔ پھر میرے محترم دوستو کہتے ہیں میں شہر کے اندر داخل ہوا، میں نے پوچھا حج سے جو قافلہ واپس آیا ہے اس نے پڑاؤ کدھر ڈالا ہے، وہ ٹھہرا کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں وہاں کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے بوڑھی عورت سے کہا اماں تیرے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ اس نے قرآن کی آیت کری ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کہتے ہیں میں نے اس کے تینوں بیٹوں کو پکارا، خوبصورت نوجوان، خوبصورت چہرہ، داڑیاں چہروں پہ سجی ہوئی، پگڑیاں باندھی ہوئی، بھاگے ہوئے آئے۔ وہ اپنی اماں کو تلاش کر رہے تھے، خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں میں واپس جانے لگا تو اپنے بیٹے کو کہتے یطعمون الطعام، اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاتا۔ آگے سے کہتے لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے تجھے کھانا کھلاتے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حیران تھا یہ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جو حافظ الحدیث ہیں، اور آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آپ حدیث پڑھاتے تھے آپ کے شاگردوں کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ زمانہ سپیکر کا نہیں ہوتا تھا، سپیکر آج کی ایجاد ہے۔ اس وقت آپ حدیث پڑھاتے، آپ کی حدیث کو نقل کرنے کے لیے 1100 مکبر بیٹھتے تھے جو آپ کی حدیث کے الفاظ کو مجمع کے آخر تک نقل کرتے تھے۔ اتنا بڑا محدث حیران ہے میں جو بات کرتا ہوں یہ قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا، ساری بات کی، وہ بیٹے اپنی ماں کے متعلق کہنے لگے ہماری ماں قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، 20 سال ہو گئے ہیں ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ 20 سال ہو گئے قرآن کے علاوہ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ مجھے بتاؤ، میں آپ سے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی میری موت آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جب میں اور آپ جا کر کھڑے ہو جائیں اور کائنات کا رب مجھ سے اور آپ سے سوال کرے، جہاں یہ عورت اللہ کے دربار میں پیش ہو 20 سال تک جس کی زبان سے کوئی کلمہ غلط نہیں نکلا، کسی کا دل نہیں دکھا، قرآن کے علاوہ کوئی لفظ اس نے نہیں اتارا، میں کہتا ہوں صرف یہی مقدمہ پیش آ جائے تو نے بیوی کو کیوں ذلیل کیا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تیرے قریب رشتہ سب سے پہلے تیرے بیوی کا ہے، پھر تیرے ماں باپ کا ہے۔ تیرے بول سے اس کا دل دکھا، تیرے بول سے تو نے اس کی رات کی نیندوں کو حرام کیا، تیرے جی میں آیا تو نے اس کو گالی نکال دی، تیرے جی میں آیا تو نے اس کو ذلیل کر دیا، تیرے جی میں آیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے محبوب اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا کسی کے ماں باپ کو جب تم گالی دو گے پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اور سسرال کا رشتہ فرمایا ساس اور سسر
قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا یہ تمہارے حقیقی ماں باپ کی طرح ہیں، جیسے تمہاری ماں تمہاری ساس بھی ویسے ہی اس طرح وہی درجہ اس کا ہے، جیسے تمہارے اپنے والد کا درجہ ہے ویسے ہی تمہارے سسر کا درجہ ہے۔ ہم میرے محترم دوستو جو جی میں آیا نکال دیا، جیسے جی میں آیا بات کو کر دیا، جس طرح آیا کسی کے ساتھ طنز کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ قرآن کہہ رہے تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ آج ہم سوچیں میں زبان سے جو بول نکال رہا ہوں ہماری عادت تو ایسی ہو جائی ہے میرے محترم دوستو، جھوٹ اس حد تک، ایک ہے غلط بات کرنا، ایک ہے میرے محترم دوستو جھوٹ بولنا۔ فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے کئی سو میل تک اس کی بدبو سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ، ان گناہ کی بدبو ہے، لیکن اس رب نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہوتا نا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قریب کوئی نہ ٹھہرتا۔ یہ تو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جیسے اعمال کریں گے لوگوں کی نظروں میں ہم انسان ہیں، اے اللہ تیری نظر میں ہم کیا بنے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری نگاہ میں ہم کیا بنے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھا، ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھا کر دے، ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کب تک یوں گزرتی رہے گی؟ کب تک یوں ہی بس اپنے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہمیں کوئی پوچھتے ہے تم کون ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ذرا اس بات کو، پہلے میں بات اپنے لیے کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ میں اور آپ اپنی تنہائی کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ خلوت اور جلوت دو چیزیں۔ ابھی ہم جلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، اس کو جلوت کہتے ہیں۔ خلوت ہے، خلوت کا کیا معنی ہے؟ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسی کو تنہائی کہتے ہیں۔ تنہائی کا معنی بھی یہ ہے کمرہ بند ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت میرا اور آپ کا وقت اللہ سے گناہوں سے دوری میں گزر رہا ہے یا وہ وقت گناہوں کے اندر گزر رہا ہے؟ اگر تنہائی کا وقت گناہوں میں گزر رہا ہے پھر یاد رکھو ہم رب کے بندے نہیں، ہم گناہ کے بندے ہیں۔ ہم پھر رب کے بندے نہیں ہیں، ہم گناہ کے بندے ہیں، ہم معصیت کے بندے ہیں۔ اگر وہ تنہائی کا وقت اسباب گناہ کے موجود ہیں لیکن دل میں خوف آیا، اللہ یہ تنہائی کا وقت ہے، اسباب موجود ہیں، اللہ میں اپنی قوت ارادی سے تجھے ناراض نہیں کر سکتا، اللہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ رب بھی کہتا ہے تنہائی مجھ پہ لٹا دی ہے، مجھ پہ فدا کر دی ہے، تو میرا بندہ ہے، میں بھی تجھے گندگی کی طرف نہیں جانے دوں گا، میں بھی تجھے معصیت کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے بے سکونی ہے، ہر آدمی کہتا ہے سکھ نہیں ہے، بے چینی ہے، گھر میں مشکلات نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو ان ساری چیزوں کا سبب ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ بس نماز کی حالت کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک میری کوئی نماز رہی تو نہیں ہے۔ نماز میرے محترم دوستو پڑھیں نہ پڑھیں کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ سے اپنے آپ کو چھڑائیں نہ چھڑائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز ہو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا، گھر میں رحمت آئے گی؟ زندگی میں اطمینان آئے گا؟ سکون آئے گا؟ چین آئے گا؟ کبھی بھی اطمینان سکون اور چین نہیں آئے گا۔ ایک دکان سے دوسری دکان ڈالو گے، دوسری دکان سے 4 دکانیں ڈالو گے، لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ میرے محترم دوستو کیوں؟ کثرت تو ہوگی لیکن اللہ نے برکت کو نکال دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میں اور آپ انشاءاللہ نیت کریں گے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بدلنا ہے نہیں بدلنا۔ تو آج جس موضوع کے متعلق بات ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے، اب نیت کریں، رات کو سونے سے پہلے ہم اس بات کو سوچیں گے صبح سے لے کر شام تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں صحیح کیا کی ہے، غلط کیا کی ہے، پھر اگلے دن اس سے کم، اگلے دن اس سے کم، اگلے دن اس سے کم۔ بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے،
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کے لیے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریک حیات، ہماری گھر والی گھر کی چاردگاری میں رہے، بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلے، اب ساری پابندیاں وہ پوری کر رہی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، سارے معاملات کر رہے ہیں، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ صرف اخلاق کا، اور کوئی تقاضا ہے؟ ذرا سارے میرے سمیت اپنے گربان میں جھانکو نا ذرا، وہ صرف کہتی ہے میٹھا بول، کیا کہتی ہے؟ صرف یہی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری محبت اور میٹھا بول چاہیے۔ اگر یہ بدبخت انسان، میں کیا الفاظ پیش کروں، اگر یہ میٹھے بول بھی اس کو نہیں دے سکتا، پھر تجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی، یوں ہی زندگی گزارتا، تجھے بچوں کی ضرورت نہیں تھی، تو یوں ہی زندگی گزارتا بس۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔